تو اہل بیت نے ایک میکانزم دیا، اہل بیت نے ایک سسٹم دیا۔ دوسرا وہ سسٹم ہے جس میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ تو آج میں نے پنج سڑکی میں ایک مجلس پڑھی، کسی جوان نے کہا کہ مولانا آج تشیع پہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ابھی 14 اگست ہے، کہ آج تشیع پہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اگر کوئی ہمارا بھائی ہم سے ملے اور کہے کہ آپ شیعہ نعمت میں ہو، اور یہ کہو کہ ہم نعمت میں نہیں، تم ولایت والے نعمت میں، ہم نعمت میں نہیں، تو آج کون سی نعمت ہے اپ ٹو ڈیٹ نعمت جو ہم انہیں گنوا سکیں؟ میں نے کہا یہ ایک آیت قرآن کی یاد کر لو، مفتیوں کے بیان پڑے ہوئے انٹرنیٹ پر، کیونکہ اگر وہ اپنا بیان بدلتے ہیں تو شیعہ ہونا پڑے گا۔ وہ بیان ہے تو پورا ان کا سسٹم اس بیان پہ کھڑا ہے، اس بیان کو ہٹائیں گے کئی سوالات پیدا ہو جائیں گے ان مدینے والی شخصیات پہ جنہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، شخصیات کو بچانے کے لیے دین کو بدنام کیا، شخصیات کو بچانے کے لیے رسول پہ تہمتیں لگائیں کہ نبی نے کہا ہے کہ حاکم ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس کی اطاعت واجب ہے۔ صدیوں تک پورے مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا کہ مسلمانوں میں کوئی ریولیوشن والی حرکت، کوئی ایسی مومنٹ پیدا نہیں ہوئی کہ جس سے ایک باوقار حکومت بنا سکیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سسٹم کس نے دیا؟ اہل بیت رسول نے دیا کہ یرثو اللہ عبادی الصالحین، خدا زمین کا ورثہ عباد الصالحین کو دینا پسند کرتا ہے، نہ کہ کسی فاسق و فاجر کو۔ جب رسول کہہ کر گئے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حاکموں کے دین پہ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہے کہ حاکم کی اطاعت واجب ہے چاہے وہ فاسق و فاجر ہو، تو بھائی عوام کا پھر حال کیا ہوگا؟ اگر کوئی فاسق و شرابی حاکم بن گیا تو الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اس کی دین پہ چلیں گے، لوگ تو اسی کی سوچ پہ چلیں گے۔ یہاں پہ امیر المومنین نے کہا نہیں، کسی فاسق کی اطاعت تمہارے اوپر واجب نہیں ہے۔ میں نے کہا آج اپ ٹو ڈیٹ جو تمہارے لیے نعمت ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ یہ آیت یاد کر لیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ میں نے کہا آج سب سے بڑی نعمت ان کے مفتیوں کے بقول وقت کا حاکم اولی الامر، اور اولی الامر کی اطاعت واجب۔ تو میں نے کہا آج ہمارے سارے بھائیوں کا اولی الامر کون ہے؟ شہباز شریف صاحب ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور شکر خدا ادا کرو تیرا اولی الامر پردے غیب میں بیٹھا ہے، زہرا کا لال مہدی امام۔ یہ شکر خدا کرو کہ اللہ نے اب یہی آپ پڑھے لکھے جوانوں کو یونیورسٹی میں، یہ کیوں آپ دیکھتے ہو کہ یونیورسٹی میں ایسے موٹیویٹر اسپیکرز آ رہے ہیں ان کے، مثلا ایک نیا اسپیکر نکلا ساحل ادیم مثلا، یہ ایسے موٹیویٹر اسپیکر جو جوانوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ اب ایک بھرمار آپ دیکھو گے ایسے موٹیویٹر اسپیکر کی مخالفت میں، وہ سارے مخالف کون ہیں؟ مولوی حضرات۔ دوسرا مخالف کون ہے؟ لبرل طبقہ، فیمنسٹ طبقہ، کیونکہ وہ دونوں کو اٹیک کر رہا ہے، فیمنسٹ گرو کو بھی اٹیک کر رہا ہے، اوپر سے وہ مولویوں کو تو اس نے چھوڑا ہی نہیں۔ اس نے کہا مولویوں کا کام تھا شعور دینا، مولوی لگ گئے حلوے کھانے پہ۔ عالم کا کام تھا کہ معاشرے کی اصلاح کرے، اور اس نے تو ستیاناش کر دیا۔ جمعے کے خطبے میں کہا کہ حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، ظالم بھی ہو۔ یہ طارق مسعود کے جملے ہیں، منبر رسول پہ بیٹھ کے جملے پڑھ رہا ہے۔ ان کے لوگ سوال کر رہے ہیں قبلہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، حسین ابن علی مقابلے میں نکلے، اصحاب مدینے میں اصحاب بیٹھے تھے، وہ کیوں نہیں نکلے؟ کہ بھائی ہمارا لینا دینا نہیں، یہ فاسق تھا، فاجر تھا، ہمارا کیا جائے کیا تھا؟ رسول فرماتے ہیں الملک لمن غلب، کوئی بھی غالب آ جائے اس کی اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، اور فرمایا اگر کوئی مقابلے میں آتا ہے تو اس کا سر دھر سے جدا کر دیا جائے۔ کسے بچا رہا ہے؟ وہ جو نہیں اٹھے، وہ جنہوں نے حسین ابن علی کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر یہیں پہ ہم پلٹا کے کہتے ہیں اچھا حاکم کیسا بھی ہو اس کی مخالفت کرے، سر دھر سے جدا کر دے، پھر جمل والوں کے لیے کیا کہو گے؟ الملک لمن غلب، علی کی حکومت تھی، علی خلیفے تھے، مد مقابل طلحہ ہے، زبیر ہے، نبی کی زوجہ ہے، وہاں کے لیے کیا کہو گے؟ کہ نہیں وہاں خطا اجتہادی ہے، مارنے والا بھی جنتی، مرنے والا، مطلب کوئی ایک میکنزم ہے ہی نہیں۔ یزید کی باری آئے تو دوسرا میکنزم، علی کی باری آئے تو تیسرا میکنزم، صفین آئے تو پتہ نہیں چوتھا میکنزم۔ تبھی یہ جو نوجوان نسل آپ دیکھتے ہیں دوڑی دوڑی کہتے ہیں یہ لاجیکل مکتب ہے، آج علم کا مکتب ہے۔ آج وہ نہیں کہ مفتی اپنے لاؤڈ پہ بولے کہ علم کے نیچے سے گزرو گے نکاح باطل ہو جائے گا۔
چند سکوں کے لیے، چند ریالوں کے لیے، چند لالچوں میں آ کے فتویٰ دے. یہ جس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں یہ زمانہ شعور ہے، یہ زمانہ عقل ہے. آج بچیاں پوچھتی ہیں حجاب کیوں کریں، آج بچے پوچھتے ہیں نماز کیوں پڑھیں، آج جوان سوال کرتے ہیں دین کے ان احکامات پہ جو اللہ نے واجب کیے اس پہ بھی سوال کرتے ہیں. سوال کرنا دین خدا میں عیب نہیں، لا اکراہ فی الدین. اللہ کہتے ہیں جب میری توحید پہ بچہ سوال کر سکتا ہے، خدا ہے تو کہاں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا.